وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. کیا کہا اللہ نے، کیا کہا اللہ، کہاں اللہ کے وعدے ہیں، مجھ پہ اس پہ یقین کرنا ہے. جیسے آپ میری تمام ویڈیوز کلپس دیکھتے ہیں، اس سے پہلے ایک آیت لگتی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. یعنی کہ جو آخرت ہے، جو آنے والا ہے، وہ اب سے بہت بہتر ہوگا، اور اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی اور خوش ہو جاؤ گی. میں اپنے اوپر اپلائی کرتی ہوں، خوش ہو جاؤ گی. تو اس آیت کو میں بار بار جب میں کمزور پڑتی ہوں، بار بار اس کو پڑھتی ہوں، بار بار پڑھتی ہوں، نہیں اللہ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ، اللہ کا، تو پھر امید کی کیفیت آ جاتی ہے. تو جب بھی آپ کی امید اور یقین کمزور پڑے، فوراً انبیاء کے واقعات کھولے، قرآن کھولے. ہم انبیاء کے واقعات کو کس طرح لیتے ہیں؟ بس ایک سٹوری کی طرح لیتے ہیں. کیوں ہم یقین نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ کیا تھا ان کے ایمان کی وجہ سے، تو اللہ ہمارے ساتھ بھی کرے گا. کیوں ہمیں یقین نہیں آتا؟ کیونکہ ہم دل سے نہیں پڑھتے، ہم سمجھتے ہیں سٹوریز ہیں، ٹھیک ہے، جسٹ فار فن. ہاں پڑھ لیا، ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح ہوا تھا، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ آپ کو یہ ایگزامپلس کس لیے دی جاتی ہیں کہ یہی کچھ آپ کے ساتھ بھی ہوگا انشاءاللہ. جیسے پریکٹس کروائی جاتی ہے نا، آپ کو ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، پھر ایگزامپل دی جاتی ہے جب آپ سائنس پڑھتے ہیں، رائٹ؟ تو ایگزامپل سے کیا ہوتا ہے، پھر آپ ایک ریزلٹ نکالتے ہیں ایکسپیریمنٹ کے بعد کہ یس یہ ایسے ایسے کریں گے تو اس کا ریزلٹ ایسے ایسے نکلے گا. اسی طرح سے قرآن کے جو واقعات ہیں ان کو پڑھیں گے، یس اس نبی نے اس طرح توکل کیا، میں ایسے کروں گی تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، اللہ کی مدد کی شکل مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ کا ایمان کمزور ہو، امید کمزور ہو، تو قرآن کھول کے بیٹھ جائیں. اللہ آپ کو جواب دے گا انشاءاللہ. ایسا ٹھنڈا جواب آپ کو ملے گا کہ آپ کی روح ٹھنڈی ہو جائے گی. پھر آپ کہیں گے میں کھڑی ہو گئی، بس مجھے کسی کی پرواہ نہیں. لیکن ہمیں عادت تو ہونی چاہیے نا قرآن کے ساتھ دوستی کرنے کی، رائٹ؟ اس کو پڑھنے کی کہ یس یہ وہ اللہ جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا تھا، وہ اللہ مجھے یہ بات کہہ رہا ہے. تو اللہ انشاءاللہ آپ کو پورا یقین دے گا. نیکسٹ کوشچن ہے، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، پردے کا حکم ہے اور سنا ہے ہماری آواز کا بھی اچھا یہ پردہ سیریز کے اندر آپ کو اس چیز کا انشاءاللہ جواب مل جائے گا، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آواز کا پردہ ہے یا نہیں ہے. تو دیکھیں جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اگر میری آواز کا پردہ تو پھر تو میں آپ سے حق بات کہہ ہی نہیں سکتی. اگر آپ کو گھر میں کسی سے کوئی کام ہے تو آپ بولیں گے تو ہی وہ آپ کا کام کرے گا. گھر سے باہر ہیں، اگر آپ کو کوئی چیز لینے جانی ہے تو آپ چپ کر کے تو کسی سے کوئی چیز مانگ نہیں سکتے نا، آپ کو بولنا پڑے گا مجھے یہ چیز دے دیں، رائٹ؟ تو صحیح جگہ پہ صحیح طریقے سے اپنی آواز کا استعمال کریں. پھر اب پردے کو آپ نے سنگنگ میں استعمال نہیں کرنا، اور بہت لائٹ موڈ میں بات نہیں کرنا کسی سے کہ کسی کے دل میں کوئی غلط خیال آ جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ پردے کی طرف موضوع نہیں جانا چاہیے، اور پردہ سیریز آپ سن سکتے ہیں، وہاں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پردہ جب کرنا شروع کیا تو وہ ایک حکم کیا تو اللہ تعالیٰ نے رستے کھولتا گیا، ایک کے بعد ایک رستے، ایک کے بعد ایسے ہی ہوتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ آپ سے عمل قبول کرتا ہے اور پھر آپ کو اگلے عمل کی توفیق دے دیتا ہے. تو آپ جہاں پہ بھی ہیں، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ حرام ہے، غلط ہے، اور آپ کو اللہ کا خوف آ گیا ہے، اللہ کی محبت آ گیا، آپ اس کو چھوڑ دیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے کہاں تک لے کے جاتا ہے، کہاں سے کہاں تک لے کے جاتا ہے. اچھا اور میں جب کمزور پڑھوں، جیسے آپ نے پوچھا کہ جب یقین کمزور ہو تو کیا کرنا چاہیے، اچھا میں ایک دعا پڑھتی ہوں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اس میں اعظم بھی ہے، یعنی جو آدمی اس کے ذریعے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرے گا. یہ قرآن میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ قرآنی دعا سورہ ال عمران کی، میں آپ سے ضرور شیئر کرتی ہوں کہ مجھے بہت پسند ہے، لیکن اس کو فیل کر کے سننا آپ نے انشاءاللہ. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. بیوٹیفل دعا. اس کا ترجمہ سنیں. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، تو بادشاہت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. جسٹ امیجن، جسے اللہ چاہتا ہے اللہ سے بادشاہت دے دیتا ہے. جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کریں گے تو اللہ کو بادشاہت نہیں دے گا. اللہ آپ کی شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ آپ کے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. اور تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. تو اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ اسے بادشاہت دیتا ہے. آپ کچھ بھی نہیں ہے، اب کوئی چیز نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے آپ حقیر ہیں، لیکن آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے، اللہ چاہے تو آپ کو بادشاہت دے دے، فکر نہیں کرنی ہے آپ نے.
وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ اور تو بادشاہ چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے. تو آپ کے پاس جو ساری نعمتیں اللہ 1 منٹ میں آپ سے چھین سکتا ہے. اگر آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہے, آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے, تو اللہ آپ سے نہیں لے سکتا یہ چیزیں. تو اللہ کی مرضی ہے نا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. ہم عزت اور ذلت کا معیار پیسے پہ رکھتے ہیں, رائٹ. نافرمانی والے کام کرتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو آپ نے یہ آیت ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ ذلیل کر دیتا ہے. لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ آپ کی عزت کریں. جب آپ نیکی کے کام کریں گے تو اللہ آپ کو عزت دے گا. اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے. بیادک الخیر, کیونکہ یہ ساری کی ساری بھلائی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اب آپ دیکھ لیں کہ ہر چیز مڑ کے اللہ کی طرف جا رہی ہے. تو اگر آپ اللہ کو ہی نہیں مان رہے, اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں, اللہ کو خوش نہیں کر رہے, ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, تو پھر اللہ جو مرضی کرے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. سب کچھ اب اللہ کے ہاتھ میں ہے. جسٹ امیجن نا, بادشاہت, عزت, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر ہمیں اللہ کو ماننا چاہیے نا, پھر اللہ کی ماننی چاہیے ہمیں, رائٹ. ہمیں اپنی زندگیوں کو موڑ دینا چاہیے اللہ کے حکم کے مطابق, کیونکہ سب کچھ تو اللہ کے اختیار میں. ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے جو رب ہے تمام عالمین کا. تو کیا اس پہ عمل بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ کو اگر واقعی ہم اللہ مانتے ہیں, اللہ کا شکر کرتے ہیں, تو اپنی زندگیاں کیا اس کے مطابق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ رب العالمین مان رہے ہیں, لیکن رب وہ کام تو کر ہی نہیں رہے جو رب نے کہا ہے. اس کے بعد آگے کیا آتا ہے؟ تولج اللیل فی النہار, بیوٹیفل لائنز, تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے. اس کو محسوس کریں. وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور دن کو رات میں لے جاتا ہے. یہ جو چینج ہے نا ڈے اینڈ نائٹ کا, یہ کوئی اور نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے سوا. جب آپ اللہ کی پاور کو فیل کریں گے کہ میری زندگی میں اتنا اندھیرا ہے, تو اس کو روشنی بھی اللہ ہی دے گا. ٹھیک ہے, اللہ ہی دینے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ دیکھیں خوب اندھیرا ہے, بالکل اندھیری رات ہے, امیجن 12-1 بجے کا ٹائم ہے, آپ بڑے غم میں مبتلا ہیں, آپ باہر دیکھ رہے ہیں کھڑکی کی طرف, اندھیرا اندھیرا اندھیرا, پھر سحری کا وقت آتا ہے اور چھوٹی سی روشنی نظر آتی ہے. تو اسی وقت آپ سمجھ جائیں کہ رب نے جو دن میں سے, رات میں سے پھاڑ کے دن کو نکالا ہے, تو میرے غم تو اس کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں ہے. اللہ نے میرے غم بھی پھاڑ دینے ہیں, اس میں سے روشنی نکل آنی ہے. اور آپ کو پتا, جب صبح ہوتی ہے, چاہے وہ گرمیوں کی ہو چاہے سردیوں کی, وہ بہت ٹھنڈی صبح ہوتی ہے, بہت سکون والی ہوتی ہے. تو جب غم کے بعد صبح کا سورج چڑھتا ہے, وہ بہت اچھا ہوتا ہے. تو جس رب کے اختیار میں ہے کہ وہ دن میں سے رات نکالے, رات میں سے دن نکالے, تو اس کے لیے کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ آپ کے ریوائول آف دا ہارٹ کرتے, آپ کے دلوں کو دوبارہ زندہ کر دے, اس مردہ زمین میں سے دوبارہ سے خوشیاں نکال دے؟ اور اب سب کچھ کر سکتا ہے. کیوں؟ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, تو ہی جاندار کو پیدا کرتا ہے بے جان سے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور تو ہی جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے. یہ اللہ کے اختیار میں. میں ایک پکچر دیکھ رہی تھی, شاید میں نے آپ سے پہلے شیئر کیا ہو. سیریا میں ایک مدر تھی, تو وہ ان کی جب ڈیلیوری ہوئی تو وہ جو تھی وہ خود ان کو جو ہے وہ بام بلاسٹ میں فوت ہو چکی تھی, اور ان کا جو بیبی پیدا ہوا وہ زندہ تھا. تو مجھے فوراً یہی ذہن میں آیا کہ مردے میں سے زندہ نکالنا, زندہ بچہ آ رہا ہے لیکن ماں مر چکی ہے, تو اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. مردے میں سے زندہ نکالتا ہے, زندے میں سے مردہ نکالتا ہے, اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. ہم پہلے کیا تھے؟ ایک پانی کا قطرہ, کیا جان تھی ہمارے اندر؟ کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے اتنا بڑا جسم عطا کر دیا. اللہ کے لیے سب کچھ پاسبل ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارا دل بجھ چکا ہوا ہے, اب ہم جو ہے زندگی کی طرف نہیں آ سکتے, ہمیں بہت غم ہے, اور کوئی بھی ایسا انسان نہیں, کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو ہمیں اس کنڈیشن سے باہر نکال دے. آپ ہم سے بات نہ کریں, دروازہ بند کر کے باہر چلے جائیں, مجھے بہت غم ہے, میرے جیسا غم کسی کو بھی نہیں. ایسی باتیں آپ کو بھی سننے میں ملتی ہوں گی, رائٹ. تو ان کو یہ سنائیں, ان کو یہ دعا پڑھ کے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ بدل دے گا. اللہ کے اختیار میں ہے نا سب کچھ. کئی لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایک دفعہ کوئی بلنڈر ہوتا ہے, سپوز غلط بندے سے شادی کر لیتے ہیں, دوبارہ شادی کی طرف ہی نہیں آتے کہ نہیں سارے انسان ایک جیسے ہیں, سارے مرد ایک جیسے ہیں, میرے ساتھ ایسا ہوا ہے تو میرے ساتھ دوبارہ بھی ایسے ہی ہوگا. نہیں, ٹھیک ہے, سب لوگ برابر نہیں ہوتے. وہ اپنے دلوں کو بند کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ چینج کرنے والا, اللہ آپ کو ایسے بندے, ایسے پارٹنرز عطا کرے گا جو پہلے سے بہت اچھے ہوں گے. اور سم ٹائم واقعی میں نے ایسے دیکھا ہے کہ پہلے جب برا ہوتا ہے نا, تو اس کے بعد جب اچھا ہوتا ہے اس کی قدر بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ قدر ہوتی ہے.
تو اللہ سب وہ جو برا ہوا تھا نا، وہ جو برا فیز آیا تھا، وہ جو ویٹنگ کا پیریڈ آیا تھا، یا وہ جو ریجیکشن کا پیریڈ آیا تھا، ہیوملیشن کا پیریڈ آیا تھا، کوئی بھی پیریڈ آیا تھا، اس کے بعد جو خوشی ملتی ہے اس کی قدر بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو رات کے بعد جب دن آتا ہے تو اس کی بھی خوشی اپنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو انشاءاللہ ریوائیو کر دے گا. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں جس کو چاہے جتنا مرضی عطا کرے. تو کرنا کیا ہے ہمیں انشاءاللہ؟ کانشیسلی یعنی دھیان میں رکھتے ہوئے، خود یہ چیز خود کرنے والی چیز ہے. ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، اور اس کے بعد امید رکھنی ہے کہ اچھے دن آئیں گے. یہ دن جو ہے وہ چلے جائیں گے، اس کے بعد اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ. اللہ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا ہوا، رب میرے ساتھ ہے. دنیا کی سب سے بڑی طاقت بادشاہوں کا بادشاہ میرا رب، رب العالمین میرے ساتھ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، ان اللہ مع الصابرین. رائٹ، اللہ کی خوبصورت ورڈز ہے نا، میرے تو ورڈز نہیں، اللہ کو کہہ رہا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ آپ کے ساتھ ہے الحمدللہ. پھر کس چیز کی فکر ہے؟ ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں. اللہ آپ کے ساتھ ہے. تو ہر عمل سے پہلے سوچنا ہے کیا یہ میرے رب کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے. جو چھوڑنا ہے اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت سے چھوڑنا ہے. اور جب گناہ کو چھوڑیں گے تو یقین رکھنا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا. یہ نہیں سوچنا کہ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، میرے عمل قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، بس اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں اور اللہ سے بہت زیادہ امید رکھنی ہے اور بہت زیادہ اللہ پہ توکل کرنا ہے، بہت زیادہ اللہ پہ یقین کرنا ہے. انشاءاللہ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کہ آج جب یہ آپ آڈیو سن کے ہٹیں گے تو آپ کے دل کی حالت اللہ سبحانہ تعالیٰ بدل دے. آپ کے دلوں میں اپنے اللہ کی محبت اتنی زیادہ آ جائے کہ وہ جو خواہشات کی محبت تھی جنہوں نے آپ کو توڑا تھا، روکا تھا، وہ کہیں بہت پیچھے رہ جائیں اور آپ بہت آگے نکل جائیں. اللہ کی محبت آپ کو آگے لے جائے. آپ وہ واقعی جو آپ کے اندر کام کرنے کی ایبیلٹی ہے، جو سٹیمنا ہے، وہ آپ کر دیں. آپ سوچیں کہ آپ کے اندر کتنا کچھ ہے، آپ کیا کچھ کر سکتی تھی، کیا کچھ کر سکتے تھے، لیکن ان غموں نے، ان پریشانیوں نے، ان حسرتوں نے آپ کے دل کو مرجھا دیا تھا. اب اٹھیں، آپ نے ریفریش بٹن دبا دیا، آپ نے ساری باتیں سن لی، اب موو آن. وہ ساری پرانی یادیں، وہ ساری پرانی باتیں، وہ ساری پرانی چیزیں، وہ سب جگہیں جو آپ کو اللہ سے دور کر رہی تھی، وہ سب چیزیں جو آپ کو توڑ رہی تھی، ان سے اپنی جان چھڑا لیں اور آگے چلیں اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، کبھی نہیں مڑ کے دیکھنا. جب اللہ پر یقین کیا ہے تو آگے جانا ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. میں 1 منٹ میں آپ لوگوں کے تھوڑے سے میسیجز جو ہے وہ پڑھ لیتی ہوں. اگر میں ان کو ابھی جواب دے سکوں تو آپ کو دے لوں گی. بس ادھر چھوٹا سا نوٹ میں نے آپ کو کہنا ہے کہ جو لوگ نئے لوگ اور پھر